الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر مدنی قاعدہ کورس کا سبق نمبر 10 پارٹ 4 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرأت کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر 10 کا پارٹ 4 شروع کرنے سے پہلے پچھلے اسباق کو پڑھ لیجئے۔ پچھلے اسباق کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے پچھلے اسباق کو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر شرکت کروں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سماعت کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، سبق نمبر 10، اس کو ہم ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں گے۔ اس سبق میں پچھلے تمام اسباق یعنی حرکات، تنوین، حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین شامل ہیں۔ ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی کا خاص خیال رکھیں گے، بالخصوص حروف مستعلیہ۔ ہجے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہر حرف کو پچھلے حروف سے ملاتے جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں احسن انداز میں اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا زبر یا، دال یا زبر دئی، یا دئی، ہا زیر ہی، یا دئی ہی، حا یا زبر حی، تا پیش سو، حی سو، وین یا زبر وی، با پیش بو، وی بو۔ ناظرین، ان تینوں کلمات میں یا لین ہو رہا ہے۔ یا لین اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے، اور باکس نمبر 3 میں جو کلمہ ہے اس میں غین بھی پر ہے، اور یہ غین اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سما وا، تا دو زیر تین، سماواتن کھڑا زبر تنوین، کاف زبر کا، لام زیر لی، کالی، میم کھڑا زبر ما، کالی ما، تا دو زیر تین، کالی ماتن کھڑا زبر تنوین، لام زبر لا، شین یا زبر شی، لا شی، حمزہ دو پیش ان، لا شی ان۔ اس میں یا لین ہو رہا ہے۔ یا لین اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ قاف پیش کو، را
یا زبرئی قرئی شین دو زیر شن قریشن پاہپور راپور یالین تنوین۔ یہاں کاف اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے۔ ہم نے سبق نمبر 3 میں پڑھا تھا کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، تو یہاں دیکھیں را کے اوپر زبر آ گیا ہے، اس لیے ہم را کو پر پڑھیں گے۔ یا لین اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے، اور دو زیر کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ با زیر بی حمزہ کھڑا زبر آ بی آ یا کھڑا زبر یا بی آ یا تا زیر تی بی آ یا تی نون الف زبر نا بی آ یا تی نا کھڑا زبر الف مدہ میم زیر می ہا کھڑا زبر ہا می ہا دال دو زبر دن می ہا دن کھڑا زبر تنوین عین کھڑا زبر آ لام زیر لی عالی میم پیش مو عالمو کھڑا زبر کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کی تا با دو پیش بن کی تا بن کھڑا زبر تنوین سین زبر سا لام کھڑا زبر لا سالا میم دو پیش من سلامن کھڑا زبر تنوین حمزہ واو پیش او غال یا زیر ری او ری نون الف زبر نا او ری نا حمزہ واو پیش او تا یا زیر تی او تی نون الف زبر نا اوتینا۔ یہاں پہ جو رول اپلائی ہو رہے ہیں وہ ہے واو مدہ یا مدہ الف مدہ۔ یہاں دونوں کلمات میں واو مدہ اس لیے ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے، یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے، الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ حمزہ واو زبر او حا یا زبر حی او حی نون الف زبر نا او حینا واو لین یا لین الف مدہ۔ یہاں واو لین اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے، یا لین اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے، الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ نون واو پیش نو حا یا زیر حی نوحی ہا الف زبر ہا نوحی ہا واو مدہ یا مدہ الف مدہ۔ یہاں واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے، یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے، الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ حمزہ کھڑا زبر آ تا واو پیش تو آتو نون یا زیر نی آتونی کھڑا زبر واو مدہ یا مدہ۔ یہاں واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے، یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے۔ حمزہ کھڑا زبر آ میم زیر می آمی نون واو پیش نو آمینو با یا زیر بی آمینو بی کھڑا زبر واو مدہ یا مدہ تا پیش تو دال یا زیر دی تو دی را واو پیش رو
تدیرو، نون زبر نا، تدیرونا، ہا الف زبر ہا، تدیرونہا، یا مدہ را پر واو مدہ الف مدہ. یہاں یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے، را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر پیش آ گیا ہے، واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے، الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے. فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، تا زبر تا، فلاتا، میم یا زیر می، فلاتا می، لام واو پیش لو، فلا تعمیلو، الف مدہ یا مدہ واو مدہ. یہاں الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے، واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے. اس کو فلا تعمیلو نہیں پڑھیں گے بلکہ فلا تعمیلو اس طرح پڑھیں گے. میم الف زبر ما، خا زبر خا، ما خا، لام فا زبر لف، ما خالف، تا پیشتو، ما خالفتو، میم واو پیشمو، ما خالفتمو، نون یا زیرنی، ما خلفتمونی، الف مدہ خا پر واو مدہ یا مدہ. فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، تا زبر تا، فلاتا، لام واو پیش لو، فلا تلو، میم واو پیشمو، فلا تلومو، نون یا زیرنی، فلا تلومونی، الف مدہ واو مدہ یا مدہ. یہاں الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے، یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے. واو زبر وا، لام الف زبر لا، والا، یا پیش یو، والا یو، ہا یا زیر حی، ولا یحی، تو واو پیش تو، ولا یحیطو، نون زبر نا، ولا یحیطون. اس کلمے میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے الف مدہ یا مدہ طوا پر واو مدہ. یہاں الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے، تو اس لیے پر ہے کہ یہ طوا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے. صدق اللہ العظیم. یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے. سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.